فتلقى آدم من ربه کلمات. تسلسل گفتگو کا اور قرآن فہمی کے سلسلے میں جو ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ مخاطب چونکہ نوجوان لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں جن کو خدا جل جلالہ کے اللہ پاک کے فضل اور کرم اور اس کی عنایات اور اس کی رحمت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے وہ موجود ہوتا ہے. اور پھر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو علم اور عمل کی دنیا سے اب اگلی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، یہ تذکرہ ہوتا ہے. قرآن پاک ان تینوں قسم کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تاکہ نوجوان نسل کو علم کے ذریعے ارتقائی منازل طے کرے، اور اس سے ذرا بڑے لوگ جو ابھی علم و عمل کی دنیا کے درمیان ہیں ان کو احساس اور شعور پیدا کیا جائے، اور جو بزرگ ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس کی طرف متوجہ کیا جائے. تو آج ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں گے یہاں پہ. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں 38-39 آیات تک، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ایک تسلسل ہے پیچھے کا، سورہ فاتحہ سے لے کر ان تک، یہ آیات تک. اور اگلی آیات جو اس سے شروع ہو گئی اس میں ایک الگ چیپٹر ہے جس میں بنی اسرائیل کا، یعنی وہ مسلمان جو سابقہ امتوں کے دور کے مسلمان تھے. میں نے ایک بار پہلے عرض کیا، اسلام نیا دین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے اور مضبوط رکھیے. اسلام شروع سے ہے. اول انسان جو کائنات میں آیا آدم سے، وہ مسلمان تھے، اور اسلام اول روز سے ہے. آگے جتنے مذاہب بنے یہ اسلام سے نکلتے اور بنتے چلے گئے. یہودی مذہب اسلام سے نکلا ہوا ایک مذہب ہے، یا عیسائی مذہب اسلام سے نکلا ہوا ایک، زرتش بدھا کوئی مذہب جیسے کہتے ہیں کہ جی ہندو مذہب قدیم ترین مذہب ہے، نہیں، سب سے قدیم ترین مذہب اسلام ہے، کیونکہ دنیا پہ سب سے پہلا شخص جو آیا ہے وہی مسلمان تھا. اور آگے مذاہب اس میں سے نکلتے گئے، جس طرح ہمارے مختلف مسلک تمام کا تمام کیا ہے، اہل سنت والجماعت. مسلکن لوگ کیا ہیں، اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت سے آگے جس طرح لوگ الگ ہوئے اور اپنی اپنی فہم کے مطابق الگ ہوتے رہے، جیسے شوافی ہیں، احناف ہیں، حنبلی ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. اور پھر موجودہ مسلک کے اعتبار سے کچھ لوگ اختلاف رائے کے بعد الگ ہوئے کسی نہ کسی سلسلے پہ. تو اختلاف رائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے رحمت ہے. اختلاف رائے کیا ہے، رحمت ہے. مگر وہ اختلاف جو اس قرآنی آیات سے جو میں آپ کو آگے بیان کرنے لگا ہوں، جس کا سورہ بقرہ میں بیان ہے، وہ اختلاف جو تعصب، عناد اور حسد کی وجہ سے ہو، وہ حسد اور عناد اور لسانی اور قومی تعصب اور نسلی تفاخر، یہ جو جس کا اختلاف ہے، یہ قوموں کے لیے تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کیا کہا گیا، فرقہ تفرقہ بندی، جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اس کو توجہ سے ہم
غور سے کرتے ہیں کہ اختلاف رائے کا اختلاف رحمت رہا ہے. مثلا ائمہ کے اندر جو اختلاف ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا. میں آپ کو ایک بڑے مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. مثلا جب آپ تاریخ یا حدیثیں پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ جی یہ سیدنا ابو بکر میں بھی اختلاف تھا، فلاں میں بھی اختلاف تھا، خلفائے راشدہ میں بھی اختلاف رہا، اور پھر ائمہ میں بھی اختلاف رہا. کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ بھی اختلاف رہا. یہ اس قسم کے جو اختلاف ہیں یہ اختلاف رحمت کہلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اختلاف رائے ہوتا ہے. اور وہ اختلاف جو حسد، تعصب، تفاخر کی بنیاد پہ ہو، وہ اختلاف رحمت نہیں، وہ اختلاف زحمت اور ذلت کہلاتا ہے. اب آپ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں چند چیزوں کی طرف تاکہ ہم ان سورہ آیات کو سمیٹ سکیں. اب جب آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو آپ بار بار سورہ فاتحہ سے آیت نمبر 38 اور 39 تک جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ آدم الاسماء کیا چیز ہے، آدم کو کیا سکھایا اللہ نے. آپ کو معلوم ہوگا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا کیا چیز ہے. اب جب ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کس موت سے کس زندگی کی طرف آئے اور کس زندگی سے کس موت کی طرف جائیں گے. اور یہ میں بیان کر چکا ہوا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو اگلا چیپٹر ایک الگ شروع ہوگا، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو سابقہ امم کے مسلمان لوگ تھے. مثلا وہاں سے خطاب ہوگا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی. یہ الگ سے چیز ہے. یہ اختلاف اور یہ چیز یہاں سے بیان سابقہ امم مسلمہ کی طرف ہوگا، اور اس سے یہود اور نصارہ کی فضیلت اور برتری ثابت. مثلا یہ کہا گیا ہے انی فضلتکم علی العالمین، اے یہود و نصارہ ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا کر دی. تو اس فضیلت سے فضلتکم علی العالمین سے مراد یہ ہوگی کہ اس دور کے مسلمان جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مسلمان، ان کو جو فضیلت عطا کی تھی پھر اس کا ذکر قرآن کریم میں آگے ہوگا. تو اب چلیے اس کی طرف ہم تو قرآن مقدس نے ہم یہ عرض کر چکے تھے کہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم ایک نائب اپنا بنانا چاہ رہے ہیں. اور وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا کہ خلیفہ کے لیے، نائب حق بننے کے لیے پہلی شرط ہے اس کے عقل کا کامل ہونا. کوئی بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، کم عقل انسان خلیفہ نہیں بن سکتا. توجہ دیجیے اس بات کی طرف. تو عقل کامل ہونا ضروری ہے. اور نائب ہونے کے لیے دوسری چیز بیان فرمائی کہ علم کا ہونا شرط ہے. یہ بھی بیان فرمایا ہے خلیفہ اور نائب کے لیے علم کا ہونا. مثلا یہ آیت بیان فرمائیے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں، اب خلیفہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ مقصد ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، اس لیے تمہیں خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ انصاف کے ساتھ لوگوں میں حکومت کرو. سبحان اللہ. لوگوں میں حکومت کس سبب سے کس طرح کرو؟ تو خلیفہ وقت کو علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ انصاف فراہم کر سکے. اور تیسری بیان فرمائی کہ خلیفہ وقت کو شجاع ہونا، بہادر ہونا، نڈر ہونا، دلیر ہونا ضروری ہے. کوئی بزدل خلیفہ وقت نہیں بن سکتا. تو خلیفہ وقت کے لیے شجاعت، بہادری، تمکنت یہ چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہے ضروری ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو جو عالمی حکومت دی تھی، پوری دنیا کی حکومت جو دی تھی، وہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے ان کو حکومت کے ساتھ علم بھی دیا تھا. سبحان اللہ.